السلام علیکم خواتین حضرات، کلین چٹ یہ آپ کا اپنا پروگرام جس میں میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو سوالات آپ کے ذہن میں پوچھتا ہوں اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آپ جا کے ان کے بارے میں کیا کامنٹ کرتے ہیں، ان کو کلین چٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آج بھی ایک انتہائی اہم، اور میں اہم کا جو لفظ ہے میں اس کو خاص سٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ واقعی بہت زیادہ اہم ہے اور پی ٹی آئی کے ایسے ممبر ہیں کہ جن کو آپ سمجھیں کہ تھنک ٹینک کا حصہ ہیں، یا شاید میں غلط ہوں. میں بات کر رہا ہوں جناب اسد عمر صاحب کی. اسد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ کلین چٹ. سر، سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو ابھی میسیکر ہوا ہے پشاور میں، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ سر، اس کی ذمہ داری ظاہر ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جو اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسی کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، پاکستان فوج ہے، انہی کے پاس اختیار ہے، انہی کے پاس ذمہ داری ہے، انہی کے پاس وسائل ہے، اس لیے ذمہ داری بھی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی بیکاز آپ اس میں وہاں، حالانکہ حکومت آپ کی ہے. جی، صوبائی حکومت ہماری پی ٹی آئی. اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے سر؟ کس کی آپ کے اس میں کیا کوتاہی رہ گئی کہ آپ اس کو ان فیکٹرز کو کیوں نہیں دیکھ پائے؟ اس وقت سچویشن اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ایک صوبہ جو ہے وہ شور صدا ہے، اس کے ساتھ بالکل فاٹا لگتا ہے، اور پشاور جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے اس سے تو چند میل دور فاٹا کی باؤنڈری ہے جو صوبے کے اختیار میں بھی نہیں ہے. وفاقی حکومت کے پاس وسائل بھی ہے اور آرمی ان کا بیسک انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو ایک آپریشن بھی کیا جا رہا ہے. ایک نہیں بلکہ کئی آپریشن کی جا رہے ہیں، تقریباً تمام ایجنسیز کے اندر آپریشن چل رہا ہے، اور اب کئی مہینوں سے تو نارتھ وزیرستان میں بھی آپریشن چل رہا ہے. وہ آپریشن جب لانچ ہوا تھا اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کا بلو بیک آئے گا. وہ لوگ جو ہیں جب آپ ان کے خلاف جائیں گے اور ان کو اٹیک کریں گے تو وہ تو سافٹ ٹارگٹ کو آپ کے ہٹ کریں گے، اور اسی کی ایک مثال یہاں پہ آئی ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو اس کی اصل ذمہ داری جن پہ ڈلتی ہے وہ تو لوگ گزر چکے ہیں، وہ حکومتیں جا چکی ہیں. جب وہ ماحول کھڑا ہو جائے، جب لوگوں کے پاس ہتھیار بھی آ جائے، اسلحہ بھی آ جائے، ٹیررسٹ گروپ بھی فارم ہو جائیں، ان کے پاس افغانستان کے اندر سینکچوریز بھی مل جائیں، اس کے بعد فائٹ کر کے آپ ان سے جیت تو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے بھی ممکن ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا فوج ہو، کہ وہ بغیر کسی ریٹیلیشن کے، بغیر کسی لاس آف لائف کے یہ ممکن ہوگا، تو یہ ممکن. آپ کسی قسم کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی اپنی حکومت تھی، آپ نے ساری کی ساری ذمہ داری دوسری فورسز پہ ڈال. سو میں نے تو پہلے استعفے دیں گے؟ آپ اپنی نااہلیت قبول کرتے ہیں کسی بھی طرح؟ پہلی بات تو میں تو نہیں استعفیٰ دے سکتا کیونکہ میرا صوبائی حکومت سے میں پی ٹی آئی کی بات صوبائی حکومت میں جو جی، بٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے تو میں تو نہیں. پرویز خٹک صاحب جو کلیم کیا کرتے تھے اور عمران خان جو کہا کرتے تھے کہ پرویز خٹک کو سب معلوم ہے اور سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک، تو وہ غلط ثابت ہوا سر. پہلی بات تو یہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ اچھا، اس میں آپ اس میں دھرنے کے کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں اس سارے قصے میں؟ کہ کیونکہ ہماری آنکھیں دھرنے پہ لگ گئیں اور ہم ایک بہت بڑے اپنے شاید قومی فریضے سے، جو سیکیورٹی ہوتی ہے اپنے لوگوں کی اور بچوں کی، یہ جو اٹیک ہوا یہ تو ہماری سائیکی پہ اٹیک ہوا سر، اور آپ کے ٹینیور میں ہوا، تو اس کی ذمہ داری آپ، مطلب ہماری قوم پوچھنا چاہتی ہے نا، پوری قوم نے آپ کا دھرنے میں ساتھ دیا، لیکن اب جو اس کی نتائج نکل رہے ہیں وہ اتنے نیگیٹو ہیں، تو اس کو کسی طرف تو ڈالنا پڑے گا تاکہ آئندہ یہ کبھی ہو نہ سکے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی نہ آج سے پہلے کبھی ہونا چاہیے تھا، نہ آج ہونا چاہیے، نہ آئندہ کبھی ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی اختلافی رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک آپ دھرنے کی اگر بات کریں تو پاکستان میں اسی ایکسٹریمزم اور اسی ٹیررزم سے 60 سے 70 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے 12 سال سے. اور اطلاع عرض یہ ہے کہ دھرنا جو ہے صرف 4 ماہ پہلے شروع ہوا تھا، تو اس کو دھرنے سے بڑے عجیب وقت پہ آپ نے دھرنا ڈالا جس وقت آپ ضرب عضب بھی لگا رہے تھے، چائنا کا وزٹ ہونے والا تھا. اٹس جسٹ the timing is very strange. آپ اس کو کسی قسم کا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹائمنگ واز آف ایسنس ٹو آل دس؟ ضرب عضب کس نے کرنا تھا ساجد؟ ضرب عضب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ نے تو نہیں بیٹھ کے کرنا تھا نا. ضرب عضب کے لیے کیا ضرورت تھی حکومت کو؟ پولیٹیکل سپورٹ. لیکن آپ کے اوپر ان کا دھیان تو لگا ہوا تھا، آپ کے اوپر بے تحاشا ڈپلوئڈ تھی ایک فورس، آپ کو سیکیور کرنے کے لیے پورا پاکستان بند کیا. چائنا کا پورا وہ چلا گیا، بار بار آپ کو کہا گیا کہ خدا را آپ نیچے اتر آئیں، آپ لوگوں نے کسی کی نہیں سنی. اور جب ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، اترنا پڑا آپ کو، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو چائنا کے وزٹ کا بھی کوئی دھرنے سے تعلق نہیں تھا.
اگر دھرنے سے تعلق ہوتا تو حکومت والے ایک فون اٹھا کے ہمیں کر دیتے اور وہ بولتے چائنیز آ رہے ہیں پریمیئر، تو ان کے وزٹ کو کس طریقے سے ہم پاسبل بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ شاید آپ کو یاد نہیں ہے، عمران خان نے اپنی پبلک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا، اسپیچ کے اندر یہ بات آفر کی تھی، شاہ محمود قریشی نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی تھی. جہاں تک دھرنا نہ ختم کرنے کی، تو صرف شاید آپ واحد شخص ہیں پاکستان میں، پہلا شخص جس سے میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی چوائس نہیں بچی تھی دھرنا ختم کرنے کے لیے، ورنہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت جو تحریک تھی وہ اپنے سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پوائنٹ. یہ آپ کی پرسپشن ہے صاحب، یہ شاید قوم کی پرسپشن ہے، میری کم از کم یہ پرسپشن ہرگز نہیں ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں ڈوینڈل کر رہی تھی، نہیں ہوگی تو میں تو آپ کو ریپیٹ کر کے تھک چکے تھے اور اب آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی شاید. میں تو اپنی پرسپشن کی بات کروں گا نا، آپ اپنی پرسپشن کی بات کریں گے، میں اپنی پرسپشن کی بات کروں گا، تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ میری پرسپشن، میں اپنی پرسپشن کا ہی جواب دوں گا، میں آپ کی پرسپشن کا جواب نہیں دے سکتا. میں یہ جو آگے کی سیکیورٹی کے لیے کیا کے پی کی گورنمنٹ میں آپ اب کوئی ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ آئندہ ہمارے بچے محفوظ رہیں گے اپنے اسکولوں میں؟ نیشنل انٹرنل سیکورٹی اسٹریٹجی اپروو ہوئی، کئی ماہ کا عرصہ، 6-7 ماہ کا عرصہ گزر چکا، اس میں اندر ایک اقدام اگر وفاقی حکومت نے لیا ہو تو میں مان جاؤں کہ وہ تو کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب دھرنا شروع ہوا تو ڈسٹریکٹ ہو گئے. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت بجٹ پیش ہوا تو ہم نے بجٹ کے اندر کھڑے ہو کے پوچھا کہ بھائی وہ سیکورٹی اسٹریٹجی جو اپروو ہوئی تھی، جو نیکٹا بننا تھا، اس کو آپریشنل کرنا تھا، اس کا کیا ہوا؟ یہ بجٹ میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ تو سارے پاکستان کو پتا ہے نا کہ جو بجٹ کے لیے، سیکورٹی اسٹریٹجی کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، نیکٹا آپریشن کرنے کے لیے بجٹ مانگا گیا، وزیر اعظم نے منع کر دیا. یہ سب کچھ مانگے کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں، آپ نے جوڈیشری کو منع کیا. اچھا ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اسد صاحب، ویل بی رائٹ بیک، پلیز کہیں مت جائیے گا. ہم بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب سے. پولیس کی کیپیبلٹی کیوں ختم ہوئی ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے، 18 سال سے سسٹم کا حصہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکی. اب یہ دھرنے سے کیا اچیو کیا آپ یہ بتا دیں مجھے. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ، بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب سے. اسد صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ساجد ابھی تو آپ کے 2 سوال ابھی آپ ان کا جواب دے دیجئے، پلیز دے دیجئے، کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ختم ہو گیا تھا، ہاں. دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا کیا. خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس ٹیررزم سے لڑنے کے لیے جو بیسک ادارہ موجود ہے وہ پولیس ہے. باقی تمام جو سینسٹیو ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، فوج ہے، وہ سب وفاقی حکومت کے پاس ہوتی ہے. 2 چیزیں چاہیے پولیس کو کام کرنے کے لیے اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. ایک ان کو وسائل چاہیے اور دوسرے ان کی کیپیبلٹی ہے اور ان کی ڈیپ اور ان کی اہلیت ہے. جس وقت بجٹ ہمارا لاسٹ ٹائم آیا، آنے کے کچھ ہفتوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن کے بجٹ اپروو ہو گیا تھا. وہ پچھلا بیسکلی بجٹ تھا بنایا ہوا جس کو اپروو کر دیا گیا. اس کے بعد اضافی وسائل مانگے گئے. 2 چیزوں کے اندر سب سے زیادہ اضافی وسائل دیے گئے. ایک پولیس اور سیکورٹی میجرز کے لیے اربوں روپے کی ایڈیشنل گرانٹ دی گئی اور دوسرا تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے اوپر. تو وسائل جو مانگے گئے اور پہلے سے کہیں زیادہ وسائل دیے. دوسرا، پولیس کی کیپیبلٹی کیوں ختم ہوئی ہے پاکستان کے اندر؟ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، سیاسی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، سیاسی بھرتیاں ہوتی ہے. ہمارے جو سب سے سخت ترین نقاد ہیں انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی پولیس کو جس طریقے سے ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے وہ رول ماڈل ہے پاکستان کے لیے. آپ کراچی کے اندر رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے. آپ نے بات کی تو ایک تنقید آپ پہ اور عمران خان پہ جو آ رہی ہے، اور میں نے آپ کو زاہد حسین نے کل ہی، اور انفیکٹ ہڈ بوائے صاحب، پرویز ہڈ بوائے، انہوں نے تو یہ کلیئر اس میں کہا ہے کہ آپ کا بہت پرو طالبان سٹانس رہا، آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. تو یہ آپ نے کیا سب سے. میں نے کہا میں سوال جواب مکمل کر رہا تھا، وہ اس کا میں آخری حصہ آپ کو بتا دوں. کراچی میں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پولیس کا ایک جو مسئلہ ہے، عوام کو تحفظ اس لیے نہیں فراہم کر سکتے کہ وہ تو وی آئی پی سیکورٹی میں لگی ہوئی ہے. وہ مرزا صاحب ذوالفقار مرزا جو ابھی کوئی پوزیشن بھی نہیں ہولڈ کرتے، آپ ان کے گھر کے باہر جائیں اور پولیس موبائلیں دیکھیں وہاں پہ کیا رکھی ہوئی ہے. کے پی کے میں منسٹر جو ہے وہ پولیس پروٹیکشن کے بغیر گھومتا ہے. تمام پولیس جو ہے وہ ڈیووٹڈ ہے. یہ تو ہم سب کو پتا ہے. لیکن اسد بھائی یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام 70 سال سے 60 سال سے یہ جانتی ہے سب کچھ. آپ کو اور ہمیں بتا. انفیکٹ میں اگر اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ سوال. دیکھیے یہ سارا جھگڑا ہوا. اب پچھلا سوال آپ نے ساجد، آپ کو سوال کا جواب تو دینے دیا کریں. ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ آپ پرو طالبان ہیں، تو اس کا جواب تو مجھے دینے دیں یار. اب طالبان پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ میں آپ سے پوچھوں اس وقت طالبان، میرا وہی سٹانس ہے جو میں کئی سال سے بول رہا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. دہشت گرد ہیں، ملک کے دشمن ہیں، پاکستان کے معصوم لوگوں کا، پاکستان کے شہریوں کا، پاکستان کے فوجیوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور وہ بیرونی جو پاورز ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کھیلتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے آپ کا سارا یہ جو جھگڑا ہے شروع ہوا آپ کے بیان سے اسد صاحب، آپ رات کو 12:30 مجھے یاد ہے 12:30 یا 1 بجے کے قریب آئے اور آپ نے اعلان کیا کہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو ایز دا پرائم منسٹر. ان کو آپ نے مبارکباد آپ نے دی سر، اس کے بعد آپ رنیک کر گئے ہر چیز سے. پہلی بات تو میں نے ان کو وزیر اعظم بننے پہ کوئی مبارکباد نہیں تھی. میرے ایگزیکٹ الفاظ جو تھے، لگتا یہ ہے ابھی تک کے ریزلٹس کے مطابق کہ سب سے زیادہ سیٹس نیشنل اسمبلی کے اندر پی ایم ایل این کی آئے گی، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی کے ٹرینڈز کے مطابق سب سے زیادہ سیٹس کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی آئیں گی. بٹ اس کے بعد عمران خان صاحب سے آئے وزیر اعظم ملنے کے لیے. عمران خان صاحب نے ان کو کہا، یہ الیکشن سے 2 یا 3 دن کی بات ہے، ایس کے ایم ٹی میں آئے تھے، انہوں نے کہا ہم الیکشنز کے مجموعی ریزلٹس کو مانتے ہیں، ہم اسمبلیوں کے اندر جائیں گے، ہم آپ کو وزیر اعظم مانتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا وار آن ٹیرر پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، اس پہ آپ کام کریں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، لیکن ہم دھاندلی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ دھاندلی پبلک کے سامنے نہیں کہا، یہ سب آپ نے کوئی پبلک کے سامنے کہا ہے، ایکسپٹ کر لیا، بالکل پبلک کے سامنے کہا ہے. اگر آپ ایک دفعہ بالکل پبلک کے سامنے کر لیتے ہیں یہ پبلک، پھر اس کی لیگیلٹی تو آپ لوگوں کے سامنے لے گئے، اور باقی جو آپ کی پارلے ہوئی جو بھی باتیں ہوئی وہ تو بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوئی. وہ دوبارہ گئے اسمبلی میں، اسمبلی کا ریکارڈ تو محفوظ ہوتا ہے. اسمبلی میں انہوں نے سپیچ میں یہی بات دوبارہ کی. صرف تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی دھاندلی کے شواہد نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے عوام انصاف مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، ایک انویسٹیگیشن کریں. فیصلہ تحریک انصاف کون انویسٹیگیٹ کرے؟ اب آپ مجھے بتائیں کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ آپ تو کسی پاکستانی ایڈمنسٹریٹو ادارے کو مانتے ہی نہیں. یہ آپ نے کس بنیاد پہ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی؟ میں نے ساری تحریک چل رہی ہے، یہ جو تمام تحریک چل رہی ہے جو آپ نے بار بار کی ان پہ دیے، یہ بار بار میں آپ کو پروو کر سکتا ہوں کہ پہلے آپ نے چودھری افتخار کو آپ نے ان سے معافی مانگی، آپ کے پی ٹی آئی کے لائر نے، پھر انہوں نے ان کو دوسرے دن ریفیوٹ کر دیا. جب تک چودھری افتخار صاحب رہے پاور میں، ان کا عمران خان صاحب ان سے زیادہ کسی کی قدر کرتے ہی نہیں تھے. جس دن وہ اترے ہیں، افتخار صاحب سے بڑا کوئی دشمن نہیں کوئی تھا. شکیل الرحمان پہ آ جائیے کہ اس سے پہلے شکیل الرحمان کے ساتھ امن کی آچا چلائی انہوں نے سب کچھ کیا. شوکت خانم ہم نے سب نے دیکھا، اور اب شکیل الرحمان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ کورٹس میں جا کے پروف کرتے اور کورٹس کو ساتھ لے کے چلتے، آپ نے اپنا ٹرائل اور شروع کر دیا سب کا پبلک کے سامنے. آپ نے اناؤنس شروع کر دیا سزائیں دینا عمران خان صاحب نے دنیا کے سامنے. یہ کون سا ٹریڈیشن ہے سر؟ شخصیت میں اور ادارے میں فرق ہوتا ہے. شخصیت کو کرٹیسائز کرنا ہمارا حق بنتا ہے اور یہ جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے. ہم تنقید کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، ہم الزام بھی لگا سکتے ہیں. اگر وہ الزام اس نوعیت کا ہے کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی قانون موجود ہیں. جن کے پرفارمنس کے اوپر ہمیں شکوک و شبہات ہیں، ہم سوال بھی اٹھائیں گے، ہم تنقید بھی کریں گے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری فیصلہ ہم نہیں کریں گے. فیصلہ کرے گا پاکستان کا قانون، پاکستان کی عدلیہ. اس لیے ہماری تحریک کی ڈیمانڈ کیا تھی، ہماری تحریک. اور عوام کیا کرے گی؟ آپ لے کے تو گئے عوام کی پارٹی کے پاس، آپ عوام پہ لے کے گئے نا. یہ قصہ آپ نے تو ایلیمینیٹ کر دیے سارے پروسیسز. اس کے بیچ میں آپ نے پارلیمنٹ کو سب سے بڑا جو سب سے سپریم باڈی ہے اور جس کو ہم ایکسپٹ کریں، جس کے سپریمیسی کے لیے کتنے لوگوں نے کتنی شہادتیں دی سر، ڈیموکریسی کے لیے کتنی شہادتیں دی، یہ سب کو آپ نے بالائے طاق رکھا اور آپ ڈائریکٹ چلے گئے پبلک کے پاس اور آپ نے 150 دن اس پہ دھرنا دیا. اس کا جواب میں لوں گا سر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خواتین حضرات کہیں مت جائیے گا، ویل بی رائٹ بیک. بات ہو رہی ہے اسد عمر صاحب سے. ساتھ دیا آپ لوگ ایم کیو ایم نے آپ کا. ایم کیو ایم کے بارے کے اندر کچھ بہت اچھی چیزیں، جیسے آپ نے کہا ایک مڈل کلاس لیڈرشپ ہے. پارٹی کی جو شروع ہوئی، اس کی جو ابتدا ہوئی سیاست کی، وہ نفرت کی سیاست سے ہوئی. اس کے بعد اسلحہ پھیلا، ملٹنٹ ونگ ہے. سو ایم کیو ایم کے اندر بہت اچھی بھی چیزیں اور سخت اعتراض کے لائق چیزیں بھی ہیں. تو عمران خان بار بار کلیئر ڈسٹنکشن ڈرا کر چکے. میر شکیل الرحمان الگ ہے، ورکنگ جرنلسٹ الگ ہے. ورکنگ جرنلسٹ نے اس جمہوریت کے لیے بھی قربانی دی ہے، ان کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میر شکیل الرحمان جرنلزم نہیں ہے. ورکنگ جرنلسٹ اور میر شکیل الرحمان دو مختلف چیزیں. مشرف کے اوپر اب آپ کا کیا سٹانس ہے؟ گورنمنٹ آف پی ایم ایل این ان کا سٹانس یہ ہے کہ ان کو ٹرائل پہ کرنا چاہیے. اب یہ بات ذرا دب گئی ہے، آپ کا کیا سٹانس ہے؟ مشرف صاحب کو ٹرائل پہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ٹرائل ان کا؟ کوئی پاکستانی قانون سے بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، جو بھی ہو. جو قانون کا بنتا ہے
اس قانون کے تحت وہ کیس ان کا گیا ہوا ہے، اس کی پوری ان کو شہری طور پہ مکمل اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ایک بالکل فری اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہونا چاہیے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ سزا کے حقدار ہیں یا نہیں۔ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ کا کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، لوگوں کا خیال یہ ہے، نقادوں کا، کہ کوئی چیز حاصل نہیں کر پائے، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی پی ایم ایل کی گورنمنٹ، جو مرضی آپ نے کر لیا، اور آخر میں ایک ومپر میں یہ ختم ہو گئی، اور اب کچھ بھی نہیں ہوگا اگلے، اور یہ بڑے آرام سے آگے چل کے 5 سال کمپلیٹ کر کے نیکسٹ الیکشن ہوگا۔ کیا ہم نے پایا وہ الیکٹورل ریفارمز جس پہ حکومت ہلنے کے لیے تیار نہیں تھی، کمیٹی بنا کے ڈیزالو کر دی تھی اسمبلی کے اندر، وہ الیکٹورل ریفارم کمیٹی بھی بن گئی، اس کی میٹنگز بھی جاری ہیں، اور الیکٹورل ریفارمز کا ایک جو ہے نیا قانون جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ نے جو بات بڑے بڑے الزام لگائے پرائم منسٹر صاحب پہ، اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ جھوٹ تھے؟ جواب تو سن لو نا، سوال پوچھ، ایک ہی دفعہ پوچھ لیا کرو، جتنا مرضی لمبا سوال پوچھنا، ایک دفعہ پوچھ لو پھر جواب سن لو نا۔ دوسری چیز، جو 2013 کا الیکشن جو کہتے تھے ممکن ہی نہیں، قانون میں پاسبل نہیں، ناممکن ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ 2013 کا الیکشن کھلنے والا ہے جوڈیشل انویسٹیگیشن کے تحت۔ یہ دوسری اچیومنٹ۔ اور آئل کی پرائسز جو ساری عالمی منڈی میں گر رہی تھی اور حکومت 1 روپے نیچے نہیں کر رہی تھی، وہ گرنی شروع ہو گئی۔ بجلی کی قیمت جو نیچے نہیں کرتے تھے وہ نیچے آ گئی۔ میں 10 اور مثالیں دے چکا ہوں۔ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے، کم ہو گئی تھی سر، ہونا ہی تھا یہ تو۔ عالمی قیمتیں کم تھی، میں نے پریس کانفرنس کی تھی تو مجھے اس کے تو پوری ڈیٹیل پتا ہے نا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے عالمی کی منڈی کے اندر قیمتیں گرتے ہوئے۔ اچھا، اس وقت سچویشن یہ بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، جس کو آپ نے انتہائی کرپٹ کہا، جس کو آپ نے کہا یہ ملک بیچ کے کھائے جا رہی ہے، کیا وہ اب ٹھیک ہے کہ اس کو اتارنے کے چکر میں ہے آپ ابھی بھی؟ پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کا جو خاتمہ ہے وہ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہوگا، اسی آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم کوئی غیر آئینی آئین تو کل جا کے جب آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی پبلسٹی آپ کو ملی، اگلا الیکشن میں آپ کی شاید پرائم منسٹرشپ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، یہ ممکن نہیں لگتا آپ کو؟ جب بھی الیکشن ہوں گے، اگلا الیکشن جو ہے تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اور یہ بتائیے، عمران خان کے علاوہ کون سے لیڈر آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ جو ایکچولی عوام سے نکلے ہوئے ہوں؟ یہ جس طریقے سے ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہ 19-20 کے فرق سے نہیں ٹھیک ہونے والا۔ یہ جو انٹرینچڈ ایک پاور سٹرکچر ہے پاکستان کا، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، میں آخری سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کو میں صرف جسٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں، اس کو جب تک کوئی کھڑا ہو کے چیلنج نہیں کرے گا نا تو یہ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اور وہ مجھے صرف عمران خان اور تحریک انصاف نظر آتی ہے، جس میں وہ نیت بھی ہے اور وہ حوصلہ بھی ہے۔ تو اب یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی ٹینیور بہت آرام سے کمپلیٹ کریں۔